السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع سود اور ربا ہے، جو شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے کلی طور پر، لیکن اس وقت میں موجودہ دور میں خاص طور پر ہمارے یہاں ہماری عورتیں اس طرف بے شمار جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے پاس خاص طور پر ہماری مسلم بہنیں زیادہ تر نظر آتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ سودی کاروبار کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ ہم اس کو مدلل اور مفصل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کے زمانے میں ابتدائے اسلام کے اندر کچھ وقت ایسا گزرا تھا جس کے اندر سودی کاروبار کرنا جائز تھا اور لوگ کھلے طور پر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو منع کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت کا نزول ہوا اور اس آیت کریمہ کو سن کر اس وقت کے لوگ تمام کے تمام لوگ تقریباً کاروبار سود کے چھوڑ دیے۔ ہاں، بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن لوگوں نے چھوڑا تو لیکن پھر اس کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کے لیے اللہ نے وعیدیں سنائی ہیں جہنم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعیدیں آئی ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے ان لوگوں کو بشارت سنائی گئی جنت کی۔ اس لیے ہمارے تمام امت مسلمہ کے بھائیوں اور بہنوں، میری اس بات کو غور سے سنیے۔ سب سے پہلا اصول ایک یاد رکھیے کہ ہم اگر کوئی کام کریں گے تو یہ یاد رکھا جائے کہ وہ کام شریعت کے دائرے میں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہوتے ہوئے شریعت کی رسی سے ہم لوگ بندھ چکے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی کام ہم کریں گے تو اس سے پہلے شریعت کو دیکھیں گے۔ اگر شریعت کی نظر میں وہ کام جائز ہے تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کو کلی طور پر چھوڑ دیں گے۔ اور شریعت کے اندر یہ سود اور ربا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں آدمی جہنم میں جائے گا۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنمی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے بروز حشر مگر ایسا جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو کر اس کو پاگل بنا دیا ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ کہ ایک شخص سودی کاروبار کرے اور پھر اس کی وعید یہ ہو کہ اس آدمی کو شیطان چھوا ہو اور وہ پاگل ہو گیا ہو، بروز حشر میدان محشر میں پاگل اور خبطی بن کر کھڑا ہوگا، دیوانہ اور مدہوش بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ جائز نہیں شریعت میں۔ لہٰذا جب اس طریقے کی آیت آئی تو لوگوں نے اس کاروبار کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں کی نظر میں یہ بات تھی کہ ارے اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہم دیں گے جب وہ واپس ہمیں لوٹایا جائے گا تو اس سے کچھ بڑھا کر لوٹایا جائے گا، یہی سود ہے۔ اور اگر کوئی کاروبار کرتا ہے یعنی بیع و شراء، خرید و فروخت کرتا ہے، اس میں بھی تو یہی معاملہ ہے کہ ایک شخص 5 روپے کا کوئی سامان خرید کے لایا اور 10 روپے میں اس کو بیچ رہا ہے، تو 5 روپیہ اضافہ کر کے سامان خرید رہا ہے، یہ بھی تو سود ہے۔ کہنے والوں نے یہ اعتراض کیا تھا قرآن کی اس آیت پر۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے آگے پیچھے نہیں جانا ہے ہمیں، بس اللہ نے کہہ دیا کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے تو بس مان لینا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا عقلی گھوڑا دوڑانا شروع کر دیں گے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس شخص کے پاس اللہ رب العزت کی یہ نصیحت پہنچی اور وہ لوگ اس کو مان لیے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ،
کہ جو اس کو نہیں مانا بلکہ پھر وہی کام کرنے لگے جو سودی کاروبار کا کر رہا تھا، اس قرآن کی آیت کے نزول کے بعد فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ اس بندے سے سمجھ لے گا کہ اللہ کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو شخص لوٹ کر پھر وہی کاروبار کیا، یہ لوگ اصحاب النار ہے، جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت تو ربا کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کے پاس پیسے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ سود لوگ اسی وجہ سے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان سے لے لیں گے تو میرے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے، میرا کام چل جائے گا، پھر کچھ اضافے کے ساتھ اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اگر ہر مسلمان سودی کاروبار نہ کر کے اپنے مال کا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اگر نکالنا شروع کر دے تو جو غریب و غربا ہے، جو مجبور ہے اس بات پر کہ ہمیں سود لینا چاہیے، وہ سود سے بچ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ رب العزت تو کفار کو یعنی بے شمار گناہ کرنے والے کو، کافرین کو پسند نہیں فرماتے، نافرمان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے اللہ رب العزت۔ یہ فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بروز حشر اس شخص کے اوپر جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ان چیزوں سے باز رہتے ہیں، نہ اللہ کیا کوئی غم ہوگا، نہ کسی طرح کا خوف و دہشت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو لوگ اس وقت سودی کاروبار کرتے تھے، ظاہر ہے اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے وہ لوگ سود دے چکے تھے اپنے مال کو، تو اب ایسا ہوتا کہ وہ ان سے سود کا مال وصول کر لیتے اور پھر اس کے بعد اس آیت پر عمل کرتے کہ اب سودی کاروبار چھوڑ دینا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بس اللہ کا فرمان نازل ہوا اور اسی وقت ان لوگوں نے سودی کاروبار کو چھوڑ دیا اور جو مال ان کا جن کے پاس پھنسا تھا ان لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو مال ہے وہ تمہارا ہے، اب یہاں سے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، یہ میرے لیے حرام ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ دو کام ہوئے، ایک سود دینا، اگر کوئی شخص اسلام والا ایمان والا ہے وہ سود دیتا بھی ہے تو بھی حرام ہے، اور کوئی بلا وجہ کا سود لیتا بھی ہے یہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا لینے اور دینے دونوں مومنوں کو فرمایا کہ اگر آپ سچے پکے مومن ہو تو نہ تو سودی کاروبار کرو اور نہ تم سود لو، یہ دونوں چیزیں حرام ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا عذاب ہوگا، اس کی سزا ہوگی، یہ مناسب اور بہتر نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔